بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اکثر یا پھر زندگی میں ایک بار ہی ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ مجھے کیوں یاد نہیں رکھتا، شاید اللہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ جو ایسا سوچتا ہے تو وہ اللہ کے احکامات سے کافی دور نکل چکا ہوتا ہے۔ تو ہم ایسا کیا کام کر سکتے ہیں جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکیں؟ تو اس کا ایک آسان حل ہے اور وہ ہے سورۃ الضحیٰ۔ یہ ایک سورت پوری دنیا میں ڈپریشن اور پریشانی کا سب سے زیادہ طاقتور اور آسان علاج ہے۔ یہ سورت آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے اللہ کے بارے میں مثبت سوچنا ہے اور ہمیشہ اللہ کے بارے میں امید رکھنی ہے، کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے کسی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو سورۃ الضحیٰ زبانی یاد ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس سورت کے نزول کا علم ہے کہ یہ سورت کس خاص وجہ سے نازل ہوئی اور اس سورت کا ہماری زندگی پر کون سا خاص اثر ہوتا ہے؟ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو سورۃ الضحیٰ قرآن پاک کی 93 نمبر کی سورت ہے اور یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ سورت ان سورتوں میں سے ایک ہے جس کی تمام آیتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ساتھ نازل ہوئے۔ سورۃ الضحیٰ کی شان نزول کے بارے میں آیا ہے کہ یہ سورت ایک مدت تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رکنے اور اس پر کفار کی طرف سے آپ کو طعنہ دینے کے بعد نازل ہوئی۔ ایک روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب 6 مہینوں تک وحی نہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان رہنے لگے اور یہی سوچتے رہے کہ شاید اللہ ان سے مطمئن نہیں ہے اور شاید اللہ ان کو پسند نہیں کرتے۔ تب مشرکین نے بھی مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تو اس پر اللہ پاک نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی۔ سورۃ الضحیٰ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ کی طرف سے آپ کو تنہا نہ چھوڑنے کی یقین دہانی کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر نازل ہونے والی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، جیسے آپ کو یتیموں اور محتاجوں کو دیکھ بھال کرنے اور لوگوں کے لیے اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرنے کی سفارش کی گئی۔ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ جو شخص سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرے، قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ہو جاتا ہے اور اسے دنیا میں موجود تمام یتیموں اور بیواؤں کے 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ الضحیٰ کے معنی دن اور اس کی روشنی کے ہیں۔ اس سورت کو اس کے نام سے پکارنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی ابتدا میں روشنی کی قسم کھائی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سورۃ الضحیٰ، سورۃ اللیل، سورۃ علم نشرح اور سورۃ الشمس کو دن یا رات میں تلاوت کرے تو قیامت کے دن اس کے آس پاس موجود تمام چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی، یہاں تک کہ اس کے اپنے بال، جلد، گوشت، ہڈیاں، خون، رگیں اور اعصاب وغیرہ بھی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں ہے دن کی روشنی کی قسم ہے۔ یہ پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم کبھی پریشان ہو جائیں تو اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ سورج کی روشنی کو دیکھو جس سے ایک نئے دن کا آغاز ہونے والا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں ایک اور دن جینے کے لیے دے دیا، اس کا شکر ادا کرو اور اس دن کو اس کی نعمتوں کے ساتھ گزارو کہ ابھی دنیا کا خاتمہ نہیں ہوا۔ پھر ذکر ہے اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ ہم لوگوں کی زندگی میں دوسرا بڑا مسئلہ رات کو آرام نہ کرنا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور دن نکلتے ہی سو جاتے ہیں، جس سے ہمیں نیند کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور یہ مسائل ہمارے جسم کے اندر کئی طرح کے ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا بھی باعث بنتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رات کی تاریکی کی قسم کھاتا ہے کہ رات آرام کے لیے ہے، تاکہ تم آرام کر کے دن کو اس کی نعمتوں میں مشغول ہو کر اسے یاد کرو اور بدلے میں وہ انعامات پاؤ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر ذکر ہے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ خود سوچیں کہ یہ اس شخص کے لیے کتنے بہترین الفاظ ہیں جو پریشان ہوتا ہے کہ اس دنیا میں پریشانی سے گھبراؤ مت، بلکہ اس دنیا کے بعد جو زندگی ہے اس میں اللہ آپ کو اتنا کچھ دے گا، یعنی جنت، کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ سورت پریشانی کا سب سے بڑا علاج ہے۔
جب بھی آپ پریشان ہوں یا ویسے ہی فارغ بیٹھے ہوں تو اس صورت کی زیادہ سے زیادہ کثرت کیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا اور آپ کے ذہن سے تمام غم اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور اللہ پر آپ کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوگا، جس سے آپ کا دل عبادت میں زیادہ لگے گا، اور جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان تمام نعمتوں کا اس ایک ایک سانس کا شکر ہم ادا کریں گے، اور ہمارا یہ عمل ہمیں اللہ کے نزدیک کر دے گا، اور تب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔